جموں کشمیر کا کل جماعتی اجلاس اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی خبروں کی تلاش میں کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور لگاتار وزیر اعظم دفتر سے جو ٹویٹ کیے جا رہے ہیں ان کو جاننے اور ڈیکوڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد صاحب بھی ہیں جن سے جاننے کی کوشش کریں گے جو 5 پوائنٹ ایجنڈا ان کی طرف سے رکھا گیا اس کے رد عمل میں کیا کچھ ری ایکشن تھا اور اندر خانے کیا کچھ چل رہا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جاننا کیونکہ باڈی لینگویج اور 10 طرح کی باتیں ہر ایک کر رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اندر خانے ہوا کیا ہے۔ غلام نبی آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ کل میٹنگ ہوئی، 3 گھنٹے سے زیادہ دیر تک آپ اندر بیٹھے، آپ کی طرف سے بھی تجویزیں آئی ہیں، اوور آل اس کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سینئر موسٹ لیڈر کے آپ جموں کشمیر کو بھی دیکھ چکے ہیں، نیشنل حک اپ پر بھی آپ کو ساری نظر ہے۔ کوئی 3.5 گھنٹے میٹنگ چلی اور 3.5 گھنٹے میں بہت ہوتے ہیں۔ ایک اچھے واتاورن میں بنی، ایک اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی۔ میرے خیال میں ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر دونوں سننے کے موڈ میں تھے اور جموں کشمیر کے سبھی لیڈر سنانے کے موڈ میں تھے اور بہت اچھے ماحول میں، مطلب جتنا چاہے وہ تیکھا بھی بولا لیکن پیار سے بولا سب لوگوں نے، اور انہوں نے سنا بڑے دھیان سے۔ یہ اچھی بات ہوتی، ورنہ بڑی تلخی ہوتی ہے پرائم منسٹر کے بیچ میں، ہوم منسٹر کے بیچ میں اور لیڈروں کے بیچ میں، وہ تلخی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن تلخی نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھی سیدھی بات نہیں کی ہوگی، بہت سیدھی بات ہوگی اور تمام چیزیں کہیں گئی کہ اسٹیٹ کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا، 2 حصے نہیں کرنے چاہے تھے۔ آرٹیکل 370 پر سبھی نے بتایا کہ بھائی وہ بھی نہیں ہونا چاہے، لیکن سبھی نے یہ بھی بتایا کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ تو میں نے، چونکہ میں پہلا اسپیکر تھا تو مجھے موقع ملا ایک روڈ میپ دینے کا اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے۔ آف کورس ہم نے بھی بتایا کہ پارلیمنٹ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں 5 اگست 2019 کو جو کہنا تھا، لیکن اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں کیا آپ لوگوں نے، اور اس سے نقصان اسٹیٹ کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو ہوا۔ ہمارے ٹریول، ٹریڈ، ٹورزم کو بہت نقصان پہنچا، ہارٹیکلچر کو بہت نقصان پہنچا، اور اسی کے ساتھ ہینڈی کرافٹ کو بہت نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے لوگ غربت میں دھکیلے گئے، اور اسی طرح سے جموں پراونس میں بھی بہت نقصان پہنچا۔ وہاں بھی ٹورزم کم ہو گیا، جو کہ پلگرم ٹورزم تھا، ماتا وشنو دیوی جاتا تھا، اس سے جموں کے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ جموں کی انڈسٹریز 50% سے زیادہ بند ہو گئی ہیں، بلکہ 60% کے قریب بند ہو گئی ہیں، جس سے جموں کے لوگوں کو نقصان ہوا، جموں کے بزنس مین کو نقصان ہوا، جموں کے ٹرانسپورٹر کو نقصان ہوا۔ تو کل ملا کر جموں اور کشمیر کے لوگوں کو اس آپ کے فیصلے سے بہت نقصان ہوا ہے، شاید اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن اب جو ہو گیا اس میں کہنے پیچھے جا نہیں سکتے، سوئی گھما نہیں سکتے ہیں۔ تو لیکن آج میں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے 5 بڑے مدعے ہیں، تو میں نے کہا سب سے بڑا مدعا تھا اسٹیٹ ہوڈ کا اور آرٹیکل 370 کا، چونکہ آرٹیکل 370 اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور جب بھی کوئی چیز سپریم کورٹ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ اس کے بارے میں پبلک میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں اس بارے میں، جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے تو اس بارے میں یہاں چرچا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ ہے، اسٹیٹ ہوڈ ضروری ہے۔ اسٹیٹ ہوڈ کے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے۔ ہم کو یہ یونین ٹیریٹری والی اسٹیٹ نہیں چاہیے جو دلی میں ہے یا پونڈیچری۔ ہم کو جیسے پہلے اسٹیٹ ہوڈ تھی ویسے اسٹیٹ ہوڈ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے، اور الیکشن سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے، پھر الیکشن چاہیے۔ تیسری چیز ہماری چاہیے کہ جو بڑے زمانے سے، آزادی سے پہلے سے ہماری جو گارنٹی تھی، کانسٹیٹیوشنل گارنٹی تھی، مہاراجہ کے زمانے میں ہماری زمین کا ہم پہ حق باہر والا کوئی خرید نہیں سکے، اور نوکری صرف جموں کشمیر کے
लोग वहाँ के लोग अप्लाई करें और उनके लिए होनी चाहिए। इसके लिए इन दोनों चीज़ों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जम्मू कश्मीर को देनी होगी केंद्रीय सरकार। फिर चौथा मुद्दा हमारा है कि कश्मीरी पंडितों का 30 साल से कश्मीरी पंडित लाखों की तादाद में अपनी स्टेट से बाहर हैं। हम दुनिया भर में दूसरों को अपने इलाके की बात करते हैं, उनको देना चाहिए, लेकिन हमारी मुल्क में और हमारी रियासत में अगर कश्मीरी पंडित बाहर जाता है तो ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, कश्मीर के लिए भी अच्छा नहीं है। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए कश्मीरी पंडितों को, और हम सब सरकार की मदद करें, सरकार उसमें इनिशिएट करे स्टेप्स, और हम मदद करेंगे उनको जम्मू कश्मीर वापस लेने के लिए। और आखिरी 5वां पॉइंट बताएं कि आपने माहौल अगर बनाना है, सियासी माहौल, तो सब जितने जो कैदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हम मिलिटेंट्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी हैं उनको तुरंत छोड़ा जाए। आज़ाद साहब, ये वो बड़ी 5 मुद्दे थे जो आपकी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से रखा गया, लेकिन रिएक्शन के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब या वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से क्या कुछ कहा? देखिए, बाकी हमारे साथियों ने भी तकरीबन यही बातें बताई। ऑफ कोर्स उन्होंने भी अपना रोष प्रकट किया, किस तरह से उन्होंने जेल में रखा। मैंने भी वो बात बताई थी कि भाई आपने बजाय लोगों के साथ ये जो मीटिंग आपने की आज, ये अगर आप 4 को करते, 3 को करते अगस्त को, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो बजाय आपने लीडरों से कंसल्ट करना, एमपीज को कंसल्ट करना, जो आज यहाँ लीडर बैठे इनको सबको जेल में डाल दिया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। तो जो दूसरे सीनियर लीडर हैं, चाहे फारूक साहब हों या महबूबा जी हों या जम्मू के हमारे लीडर्स हों बाकी, या कश्मीर के दूसरे बेग साहब हों, सब ने इस बात को बताया कि भाई ये इस तरीके से कानून नहीं बनाना चाहिए था, खुल के बताया। तो रिएक्शन में मैं यही कहूँगा कि सरकार का रिस्पॉन्ड तो ठीक था, क्योंकि होम मिनिस्टर ने कहा हम स्टेट देंगे और हम इलेक्शन भी कराएंगे, और जो कैदी हैं उन्होंने जो पढ़े आंकड़े उस हिसाब से तकरीबन 98-99% छोड़ दिए हैं, 99% के करीब। उन्होंने 99 नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े, जो फिगर्स उन्होंने बताए, तो वो फिगर्स के हिसाब से 98-99% छोड़ दिए हैं। 1-8% होगा, और उसके लिए भी कहा कि ये मीटिंग होती रहती है इस मामले में। उनके हर एक कमेटी बनाई गई है जो देखती है इसके, और आने वाले दिनों में फिर एक और कमेटी बैठ रही है। तो कुल मिलाकर अगर इन 3 चीज़ें देखें तो 3 ही हैं, लेकिन खाली उसमें हमने एक चीज़ बताई, हाँ आपने स्टेटहुड मांगा और इलेक्शन भी मांगा, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं, और मैंने कहा कि हम सब की तरफ से चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड हो और फिर इलेक्शन हो। आज जिस तरीके से मैंने ट्वीट देखे, वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से ट्वीट किया गया या वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से जो ट्वीट किए गए हैं, ट्वीट में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक डिलिमिटेशन, एक बड़ा फोकस उनके दोनों बयानों में है। सेकंड इलेक्शन, और फिर स्टेटहुड की बात हो रही है। तो ये कंट्राडिक्ट अगर इस तरीके से चला तो पहले ज़रा डिलिमिटेशन पर बताइएगा, जो जिस पर काफ़ी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के लीडर ना वो ठीक जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने बताया था, हमने भी बताया था, बाकी लीडरों ने भी बताया था कि आपने डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के लिए इकट्ठे अनाउंस की थी। फिर जो ही असम का इलेक्शन आया तो आपने कहा, आपने उसको पोस्टपोन किया, और डिलिमिटेशन के बगैर ही आपने असम के इलेक्शन किए। तो जम्मू कश्मीर में क्यों आप डिलिमिटेशन के पीछे पड़े हैं? आप डिलिमिटेशन बाद में करिए। आई थिंक एनसी ने तो कहा कि 2000, उमर साहब ने कहा कि आप 2026 में करिए, बाकी जब कंट्री का कर रहे हैं। तो हमने कहा था आप बाद में कर सकते हैं जब इलेक्शन हो जाएंगे। तो उसका होम मिनिस्टर ने एक अच्छा जवाब दिया जो हमारे जहन में नहीं था। उन्होंने कहा हाँ, असम में हमने पोस्टपोन किया, लेकिन असम में जैसी असम्बली के मेंबरों की तादाद थी, न उसमें घटी थी न बढ़ी थी, तो उन्हीं असम्बली मेंबर्स को लेकर वहाँ इलेक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ जब स्टेट के 2 हिस्से बनाए गए, यूटी बनी, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ गई। 7 सीटें बढ़ गई। एक तो लद्दाख की 4 सीटें इसमें जोड़ी गई, और पहले हमारी रिजर्वेशन थी 2 वुमेन के लिए, वो भी इसी में जोड़ी गई, और एक और बढ़ा दी। तो आपके इस वक्त जम्मू कश्मीर में
83 MLA ہیں, لیکن ہم نے جو قانون پاس کیا ہے اس میں 90 کا اسمبلی ہے, تو وہ 7 لوگ کہاں سے لڑیں گے؟ ان کے لیے تو کانسٹیچوئنسی ڈھونڈنا پڑے گی, اور کانسٹیچوئنسی کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن کرنا پڑے گی. تو آئی تھنک وہ جو ان کا آرگومنٹ تھا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کہ وہ ہم نے سوچا نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے اور ان 7 سیٹوں کے لیے ان کے جگہ ڈھونڈنے کے لیے تو ڈیلیمیٹیشن ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن ابھی تک ہو گیا ہوتا, لیکن کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو پایا. اور انہوں نے اس میں یہ بھی اسپشٹ کیا کہ بھائی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی ممبر مل کے کریں گے ممبرشپ, یہ ڈیسائیڈ کون سی. نو, ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ جانا پڑے گا, ان کو بلاک لیول پہ جانا پڑے گا, ان کو پنچایت لیول پہ جانا پڑے گا لوگوں کے پاس, اور عام جنتا کو سننا پڑے گا پنچایت اور بلاک لیول پہ کہ بھائی کیا ہونا چاہیے, کون ایریا ہونا چاہیے, کون کس کے ساتھ. لیکن انہوں نے کہا کوئی ہم جو افواہیں ہیں آربیٹری ہم یہ کانسٹیچوئنسی کریں گے کوئی ریلیجن کے بیس پہ, وہ نہیں. ہمارا جو کنٹیگوٹی کے حساب سے ہوتا ہے, دریا کے پار ہے, دریا کے وار ہے, وہ پہاڑی کے اس طرف ہے, اس طرف ہے. تو کہا اس میں جو سیٹ رولز ہیں ڈیلیمیٹیشن کے, انہی کے آدھار پر ہوگا. یہ افواہیں غلط ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں. آزاد صاحب, بڑا امپورٹنٹ ہے جب ڈیلیمیٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو ہماری پی او کے کی کچھ سیٹس فریز ہیں جو ہم نے رکھی ہیں, اس پر بھی کافی باتیں ہو رہی ہے کہ جناب انہیں ڈیفریز کیا جا رہا ہے. ایک ایلوکیٹڈ پی او جے کے جو لوگ جنہیں ہم نے ووٹنگ رائٹس دیے ہیں انہیں یہاں پر ایڈجسٹ کیا. نہیں, وہ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی, وہ ابھی کوئی بات نہیں اس میں. تو اب آپ کا ماننا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوگا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی, اس کے بعد چناؤ ہونے ہیں. ہاں, تو ڈیلیمیٹیشن تو تقریباً سمجھ, کیونکہ جو ترک دیا اس میں ہم کر ہی نہیں سکتے. اب 7 اسٹیٹ ہیں, 7 کانسٹیچوئنسی تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اچھی بات ہے, بہت بڑے باقی اسٹیٹ تو لڑتے ہیں کہ ہمیں سیٹیں بڑھاؤ, تو ہمیں تو 7 مل رہی ہیں, تو ہمیں اس کا سواگت کرنا چاہیے. چھوٹی کانسٹیچوئنسیاں ہو جائیں گی, اس کا سب کو لابھ ملے گا. لیکن صرف ہم نے بعد میں ہم نے کہا کہ بھائی ہم سب پارٹیز کی طرف سے بولتے ہیں, اس میں کسی کو جموں کا ہو یا کشمیر کا ہو, اس میں کسی کو آپتی نہیں ہے کہ جب آپ ڈیلیمیٹیشن کریں گے اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ دیجئے اور اسٹیٹ ہوڈ کے بعد الیکشن کریے. کل ہم نے دیکھا مظفر بیگ صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیے 370 یا 35 یہ چونکہ اب میٹر چلا گیا سپریم میں, ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے 371 کا بھی, اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو بڑی چیزیں آسان ہوگی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے. نہیں, تو وہ 371 میں تو یہی اگر گارنٹی, یہ جو ہم زمین کی گارنٹی اور نوکری کی گارنٹی یہی تو رہ گئی. اب یہ کسی طریقے سے وہ 371 میں دیں یا اور کسی طریقے سے دے دیں, وہ ضروری ہے, کیونکہ اسمبلی اگر وہ بحال بھی کرے تو یا اسی میں ڈالی جا سکتی ہے. پارلیمنٹ میں جب آئے گا بل تو اس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, ہم بحال کرتے ہیں اور یہ چیزوں کی ہم پروٹیکشن دیتے ہیں. کچھ ایکسپیکٹ ہے کہ مانسون سیشن آنے والا, اس میں کچھ ہلچل ہوگی اس حوالے سے؟ نہیں, ہلچل کیسے ہو گیا؟ اب یہ جو دوسرا معاملہ آ گیا ڈیلیمیٹیشن کا, تو جب تک ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا. جو آپ رائٹس کی بات کر رہے تھے, کم سے کم پراپرٹی رائٹس اور نوکریوں کے حوالے سے, یہ بھی ڈیلیمیٹیشن تک مؤخر رہیں گے یا چل سکتے؟ یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ چاہے تو کسی وقت الگ سے بھی بل لا سکتا ہے. مطلب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے پارٹیز 370 35 ایک بنیادی مدعا بنا کر آ رہے تھے یہاں پر, وہ کہتے ہیں دیکھیے ہم نے اسی پر بات کرنی ہے, اور کل ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ یونائٹڈ پریس کانفرنس ہوگی, سب ایک ساتھ مل کے بات کریں گے, بعد میں سب الگ الگ ہو گئے. کیا یہ مانا جائے کہ مجبوریاں سب کی اپنی اپنی ہیں اور جو کامن کاز تھا وہ کہیں دکھا نہیں ہے؟ نہیں, کامن کاز تو یہی تھا. کامن کاز آرٹیکل 370 کے بارے میں سب نے بولا کہ بھائی سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایک آدھ ہمارے ساتھی نے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے اچھا ہے ٹھیک, تو وہ جو واستوتا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ججز چاہیں تو وہ سومیٹو ایکشن بھی لے سکتے ہیں ہمارے خلاف, لیکن وہ لبرل ہیں, ججز ایکشن نہیں لے رہے کہ ہم 370 کی بات کرتے ہیں پبلکلی, ورنہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو آپ پبلکلی اس کے بارے میں مانگ اس کو رکھو یا نہ رکھو, ان کی بات نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں بائی اینڈ لارج سب کا یہی تھا, اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں, الیکشن کے بارے میں, یہ بڑی پولیٹیکل پریزنرز کو چھوڑ دیں کی بات. پرائم منسٹر صاحب کا کنسرن کیا تھا, کیا لگا آپ کو کہ پرائم منسٹر صاحب کس چیز کو فوکس کرنا چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ کو یا چناؤ کو؟ آئی تھنک پرائم منسٹر کا بھی کل ٹوٹلی رویہ تھا جموں کشمیر کے بارے میں, ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا, مطلب اچھا تھا.
कश्मीर जो उन्होंने कहा भाई बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग मारे गए हैं, नौजवान बच्चे मारे गए हैं, हमारी बहनों के लाडले बच्चे मारे गए हैं, उनको दुख होता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है कोई भी जब बच्चा मर जाता है, नौजवान जिसको गुमराह किया जाता है। तो ये और अचीव कुछ नहीं किया, इतने सालों से चल रहा है ये, और कितने बच्चे हमारे मारे गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। जब मिला कुछ नहीं तो हमें ये सोचना चाहिए इकट्ठे कि भाई ये रास्ता छोड़ दें, डेवलपमेंट का छोड़ दें, इलेक्शन का करें। और मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी जम्मू कश्मीर यहाँ बैठी हैं, जो यहाँ नहीं भी हैं, उनके साथ मिलकर हम जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को इलेक्शन। आपके दर्द को मैं समझता हूँ और यहाँ बैठ के आज ज़्यादा समझाओ आपके दर्द को। मुझे कोई बुरा नहीं लगा कि आपने सख्त बात की, क्योंकि आपका दर्द है और मैंने इस दर्द को महसूस किया है। और जो दूरियां हैं दिल्ली के बीच में और हमारे दिलों के बीच में, उन दूरियों को हमने ख़त्म करना। साहब, अब ये जो सियासी मुबस्सिरीन का मानना कि ये जो एक्सरसाइज किया गया कल, जिसमें 14 पार्टीज़ के लीडर्स आए, उन्होंने बात रखी अपनी, ये जी इंटरनेशनल प्रेशर के तहत किया गया, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन में जाना है, तो वहाँ पर बड़ी चीज़ें चल रही है, उसको देखते हुए एक स्मूथ लाइन करने की कोशिश की गई। ये सिर्फ उस तक है कि देखा जा रहा है। अब देखो, पाकिस्तान ये होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने ये समय क्यों चुना, ये उनकी वो जाने। हमें गर्ज ये है, चाहे उनकी मजबूरी कुछ भी हो, चाहे इंटरनल प्रेशर हो, एक्सटर्नल प्रेशर हो, या जम्मू कश्मीर की जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है, कोई भी कारण हो, हमें खुशी है कि हम अपनी बात कह सके खुल के। और खुल के गवर्नमेंट ने रिस्पांस किया और 2-3 चीज़ें उन्होंने मान ली। उन्होंने इलेक्शन भी मान लिया, स्टेटहुड भी मान लिया, प्रिजनर्स को छोड़ने के बाद छोड़ दिया। अभी 2 चीज़ें हैं, कश्मीरी पंडित उसको हमने परस्यू करना है, उनको वापस जाने का, और जो हमारे जो ज़मीन और रोज़गार, इसमें कोई बाहर वाला ना आए, इसको परस्यू करना है। और मुझे लगता है कि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार कर सकती है। अब ये पहली मीटिंग में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सबकी सब मांगें पूरी हों, क्योंकि कंसल्टेशन की भी ज़रूरत होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अगली मीटिंग होगी या फिर खतो किताबत के या इंडिविजुअल मीटिंग्स में, हम इन 5 चीज़ों को परस्यू करते रहें और ये 5 चीज़ें हो सकती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला, और कल इन्होंने लीड किया था ऑल पार्टीज़ की। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके का माहौल था और जो सवालात बाहर से आ रहे थे उनका जवाब लेने की हमने कोशिश की। उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे।